دینی علم اور عبادت کے ساتھ حقوق العباد کو بہتر طریقے سے ادا کرنے اور دونوں میں توازن قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی شیخ۔ دینی علم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سکھاتا ہے۔ علم کا مطلب صرف عبادت نہیں ہے، علم کا مطلب صرف حقوق اللہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ جب بھی حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اور شروع سے آخر تک اس کے ابواب، اس کے چیپٹرز، اس کے عناوین آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طواف، اعتکاف، ذکر و اذکار، دعائیں، ان سب کے طریقے سکھائے ہیں، وہیں پر اخلاق، عادات، معاملات، تجارت، نکاح اور دیگر مسائل جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے وہ بھی سکھائے ہیں۔ صحیح بخاری کو دیکھو، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ہیں۔ صحیح مسلم دیکھیے، اس میں بھی دونوں ہیں۔ ابو داؤد دیکھیے، اس میں بھی دونوں ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد نہ ہو۔ قرآن مجید ابتدا سے انتہا تک آپ اسے پڑھ لیجئے، اس میں بھی جہاں اللہ کے حقوق کا ذکر ہے وہیں بندوں کے حقوق کا بھی تذکرہ آپ کو ملے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث خواتین سے متعلق کہ جنت میں آسانی سے داخلہ کیسے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قیل لها ادخل الجنة من حيث ابواب الجنة شئت۔ اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، ان دونوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یہ بھی حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں جن میں سے 2 کا تعلق حقوق اللہ سے اور 2 کا حقوق العباد سے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہو آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دے گا جب حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر عمل کرے۔ تب اگر کوئی حقوق اللہ کا اہتمام کرتا ہے، عبادات، ذکر و اذکار، دعائیں، قرآن کی تلاوت، نمازیں، بڑا اس میں محبہ ہوتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، لوگوں سے کلام صحیح نہیں کرتا، بات چیت صحیح نہیں، تعلقات صحیح نہیں، تجارت میں بےمانیاں ہیں، ایک دوسرے کی خدمت نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، والدین کی خدمت نہیں، بچوں کی تربیت نہیں، شوہر یا بیوی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں، تب ایسی صورت میں یہ جو عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جب آپ نے پوچھا تھا بتائیے من المفلس اتدرون من المفلس،
تو بعد میں آپ نے کہا المفلس فینا من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، مفلس کنگال آدمی وہ ہے جو کل قیامت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ لے کر آئے گا، یعنی حقوق اللہ لے کر آئے گا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کیا ہوگا، حقوق اللہ ادا کیا ہوگا، لیکن اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا نہیں کیا ہوگا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دیا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال کھایا، تب ایسی صورت میں اس حدیث میں لمبی تفصیل ہے کہ پھر ان تمام مظلوم بندوں کو بلا کر اس کی جو نیکیاں ہیں اسے انہیں دے دی جائے گی اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث جو مفلس والی حدیث ہے، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق بہت اہم ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہے، ورنہ عبادتیں بھی برباد ہیں۔ جی